السلام علیکم۔ یہ کہانی میلیسا اور اس کی دو بیٹیوں ایوا اور سوزین کی ہے۔ ایوا بہت چھوٹی تھی، وہ ابھی صرف فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھی، جبکہ سوزین ایک کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ میلیسا ایک سنگل پیرنٹ تھی اور وہ جاب کر کے اپنی بیٹیوں کو پال رہی تھی۔ ان کا گھر شہر سے باہر ایک گاؤں میں تھا اور میلیسا شہر میں جاب کرتی تھی۔ اکثر آفس کے کام سے اسے گھر آنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی اور وہ رات کو 12 بجے گھر پہنچتی تھی، اور اس کی بڑی بیٹی سوزین اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھتی تھی اور اسے وقت پر کھانا دیتی تھی اور اسکول بھیجتی تھی۔ میلیسا کی کوئی اپنی پرسنل کار تو نہیں تھی کہ جس پر وہ گھر آیا جایا کرے۔ وہ ایک بس اسٹینڈ پر رک کر بس کا انتظار کرتی تھی اور پھر اس بس میں گھر آیا کرتی تھی۔ ایک رات اس علاقے میں کرفیو تھا اور بس بھی بند ہو چکی تھی۔ اب میلیسا پریشان تھی کہ وہ گھر کیسے جائے گی۔ اسے بس پر 30 منٹ لگتے تھے اور پھر وہ اپنے گھر پہنچتی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ گھر کیسے جائے کہ اتنے میں اس کی ایک کولیگ نے اسے کہا کہ میں آج شہر کے باہر جا رہی ہوں، وہاں میری آنٹی کا گھر ہے اور آج رات میں وہیں رکوں گی، تو تم بھی چل پڑو، راستے میں تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گی۔ میلیسا نے کچھ سوچنے کے بعد ہاں کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آفس سے نکل پڑے۔ راستے میں کچھ دور جا کے کار رک گئی۔ میلیسا کی کولیگ رومی نے کہا، او شٹ، آج تو میں کار میں پیٹرول ڈلوانا ہی بھول گئی۔ اب ہم اس سنسان جگہ سے گھر کیسے جائیں گے؟ میلیسا بہت پریشان ہو گئی کہ اس وقت اب کیا ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے پیدل اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اب میلیسا اور رومی اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کچھ دیر چلنے کے بعد میلیسا کو ایسے لگنے لگا جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، ایک لمبی روڈ اور سائڈز پر گھنا جنگل تھا۔ میلیسا کا گھر اب 20 منٹ کی واک پر تھا۔ اچانک میلیسا کو کسی چیز نے دھکا دیا اور اس کا سر ایک پتھر پر جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی بیٹی سوزین اور ایوا بھی اس کے پاس تھے۔ اس نے دیکھا سب کی طرف کہ کوئی اسے گھور تو نہیں رہا۔ اس کی بیٹی سوزین نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، آپ ساری رات گھر نہیں آئیں۔ ہمیں صبح ایک رانگ نمبر سے کال آئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں اور روڈ پر بے ہوش ملی ہیں۔ اس روڈ سے کسی کی گاڑی گزری اور انہوں نے میلیسا کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اب سوزین اور ایوا پریشان تھے۔ ایوا چھوٹی تھی تو وہ بہت رو رہی تھی کہ ماں کچھ بول کیوں نہیں رہی، پر میلیسا ایک جگہ ایسے پڑی تھی جیسے بے جان جسم۔ ڈاکٹرز نے میڈیسن دے کر میلیسا کو ڈسچارج کر دیا۔ گھر جانے کے بعد سوزین نے ایوا کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، اور وہ میلیسا کی دوائی دینے رات کو 11 بجے اس کے روم میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک بلی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے سوزین چیخ پڑی۔ اس کی ماں میلیسا کا منہ اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ سوزین کی چیخ سن کر اس کی طرف دوڑ پڑی جیسے کہ وہ اس کو بھی کھا جائے گی۔ سوزین کے ہاتھ سے دوا گر گئی اور وہ بھاگتی ہوئی ایوا کے روم میں چلی گئی۔ روم کو اندر سے لاک کر دیا اور زور زور سے بولنے لگی کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے، وہ کوئی شیطان ہے۔ ایوا رونے لگی اور میلیسا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی اور وہ کہنے لگی، میں تمہیں مار دوں گی، تمہاری جان کی، تمہارے خون کی بلی دے دوں گی اور طاقتور ہو جاؤں گی۔ ایوا اور سوزین کمرے میں بیٹھے رہے اور صبح تک روتے رہے، ڈرتے رہے
اور صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور اس طرح سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور سوزین ڈرتے ڈرتے ایوا کو کمرے میں لاک کر کے باہر آئی اور دیکھنے لگی کہ ماں کہاں ہے۔ اس نے پورے گھر میں دیکھا لیکن میلیسا اسے کہیں نہیں ملی۔ اتنے میں اس کے گھر پولیس آ گئی اور وہ ساتھ میلیسا کی ڈیڈ باڈی لے آئی۔ سوزین ساتھ میں یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی اور رونے لگی کہ یہ کون ہے؟ یہ ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں تو ہمارے ساتھ ہی تھی۔ اور پولیس نے بتایا کہ یہ لاش انہیں جنگل سے ملی ہے۔ سوزین حیران ہو کر سوچنے لگی کہ وہ عورت جو ان کے گھر میں تھی وہ کون ہے؟ تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی شیطانی چڑیل تھی جو کہ اس کے گھر آئی تھی، کیونکہ میلیسا تو اس رات ڈیتھ ہو چکی تھی جس رات وہ جنگل سے گزر رہی تھی۔ اس چڑیل نے اسے جنگل میں مار دیا تھا، اور اب سوزین اور ایوا اکیلے رہ گئے تھے، اور وہ دونوں وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنٹی اور انکل کے ساتھ شہر رہنے کے لیے چلے گئے۔ تھینک یو فار واچنگ گائز۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔